سرنگاپٹم حیدر علی کا دارالخلافہ تھا۔ مرہٹوں نے سرنگاپٹم کا محاصرہ کر لیا، لیکن حیدر علی ارد گرد کے علاقے کو کچھ اس طرح نیست و نابود کر چکا تھا کہ وہ قحط کا شکار ہو سکتے تھے۔ دوسری جانب کاویری میں سیلاب کی بھی آمد تھی۔ 1 ماہ سے زیادہ عرصہ تک سرنگاپٹم کا محاصرہ جاری رکھنے کے بعد بالآخر ترمیک راؤ نے محاصرہ اٹھا لیا اور سرنگاپٹم سے 10 میل دور پڑاؤ ڈال کر بیٹھ گیا۔ یہاں ترمیک راؤ کو یہ روح افزا خبر ملی کہ حیدر علی کا بیٹا ٹیپو اپنی فوج کے ہمراہ اس کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اس کے ساتھ یہ خبر بھی ملی کہ حیدر علی کی کثیر تعداد فوج نے نارائن گڑھ کو اپنے محاصرے میں لے لیا ہے۔ یہ متضاد خبریں اس پر بجلی بن کر گریں اور وہ برق رفتاری سے اٹھا اور بالاپور پہنچ گیا۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے سلطان حیدر علی کی داستان حیات۔ معزز سامعین کرام، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ حیدر علی کے پاس اب صرف بنگلور، سرنگاپٹم اور بدنور رہ گیا تھا۔ ترمیک راؤ بدنور کی فتح اور تمام علاقے کی پامالی کے خواب دیکھ رہا تھا، لیکن پیشوا علیل تھا۔ اس نے ترمیک راؤ کو لکھا کہ جلد از جلد مہم ختم کر دے۔ ترمیک راؤ کو اس حکم کے سامنے مجبور ہونا پڑا اور اسے حیدر علی سے مذاکرات کرنے پڑے۔ اس معاہدے کے مطابق مرہٹے چند علاقوں کو چھوڑ کر باقی علاقے واپس کرنے کو تیار ہو گئے، لیکن حیدر علی کو 60 لاکھ کی ادائی کرنی پڑی۔ اس معاہدے کی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی کہ انگریزوں اور مرہٹوں کے درمیان معاہدہ ہو گیا اور مرہٹہ افواج نے گجرات سے جنوب کی جانب پیش قدمی کا آغاز کر دیا۔ اسی دوران نظام نے بھی مرہٹوں سے اتحاد کر لیا اور یہ طے پایا کہ مفتوحہ علاقے پونہ حکومت اور نظام کے درمیان مساوی تقسیم ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر مارکا آرائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حیدر علی نے مرہٹوں کے کئی علاقے فتح کر لیے۔ اس موقع پر قدرت نے حیدر علی کی مدد کی۔ پونہ میں سازشیں اٹھ کھڑی ہوئی اور مرہٹوں کو ان سازشوں کے خاتمے کے لیے واپسی کا سفر اختیار کرنا پڑا۔ حیدر علی کے لیے اب میدان صاف تھا۔ اس نے بتدریج تنگ بھدرا کے تمام علاقے اپنے قبضے میں لے لیے۔ تمام علاقے حیدر علی کی اطاعت قبول کر کے اس کے باج گزار بن گئے۔ اب حیدر علی کی فتوحات کی داستان مکمل ہو گئی تھی۔ ان فتوحات کے لیے حیدر علی کو اپنا درینہ خواب پورا کرنا تھا اور یہ خواب تھا مالابار کے ساحل کی فتح۔ بدنور اور سندھا کی فتح کے بعد کم از کم 4 بندرگاہیں اس کے تسلط میں آ چکی تھیں، لیکن اس وقت تک بیکار تھی جب تک اس کے پاس بحری بیڑا نہ ہو۔ بحری بیڑے کے بغیر انگریزوں اور پرتگالیوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تھا، لہٰذا اس نے جنگی جہاز تیار کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جب بحری بیڑا تیار ہو گیا تو وہ منگلور پہنچا۔ 4 یوم کے قیام کے بعد اپنی پیش قدمی کا آغاز کیا۔ پیدل فوج کے ساتھ ساتھ بحری بیڑا بھی پیش قدمی کر رہا تھا۔ اس بحری بیڑے میں بحری جہاز، بادبانی جہاز، جنگی کشتیاں، دخانی کشتیاں اور دریا پار رسد لے جانے والی لاتعداد چھوٹی کشتیاں شامل تھیں۔ یہ مہم اس کی پہلی مہمات سے بالکل مختلف تھی۔ ایسی مہمات کا اس کی فوج کو پہلے کوئی تجربہ نہیں تھا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ انجام کیا ہو۔ سب سے زیادہ اس علاقے کی جغرافی حیثیت پریشان کن تھی۔ منگلور سے جو راستہ مالابار تک جاتا تھا وہ 2 میل تک تو ریت کی ایک پٹی تھی، لیکن اس کے بعد راستہ بالکل تبدیل ہو جاتا اور پہاڑ شروع ہو جاتا تھا۔ آغاز میں پہاڑوں کی بلندی کم تھی اور پھر پہاڑوں کی اونچائی میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا گیا تھا۔ میدانوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ ہزاروں فٹ گہری کھائیاں تھیں جو کسی حادثے کے لیے تیار تھیں۔ راستے اتنے ڈھلواں تھے کہ چلنا مشکل تھا۔ حیدر علی غارت گری، لوٹ مار، آتش زدگی کرتا ہوا پیش قدمی کرتا رہا۔ ایک دن نائروں کے مقامی باشندے مدافعت کی، لیکن توپ خانے کی گولہ باری کامیاب رہی اور نائر بھاگ نکلے۔ چھوٹی کشتیوں نے سامان توسی تک پہنچا دیا۔ نائروں نے چرکل کا قلعہ چھوڑ دیا جس پر حیدر علی نے فوراً قبضہ کر لیا۔ چرکل سے میسوری فوج نے گوئم پر قبضہ کرنے کے لیے کوچ کیا۔ اس کے لیے انہیں ایک دریا عبور کرنا تھا۔ دریا کے کنارے کافی بلند تھے، اس لیے توپ خانے اور گھوڑوں کے لیے کافی دقت کا سامنا تھا۔ اس کے مقابلے میں نائروں کی تعداد 30,000 تھی۔ حیدر نے تمام قسم کی 26 توپوں سے گولہ باری شروع کر دی۔ نائر پسپا ہو گئے، 1000 مارے گئے، کچھ جنگلوں میں چھپ گئے۔ نائر ہر جگہ مزاحمت کر رہے تھے اور ہر جگہ پسپا ہو رہے تھے، یہاں تک کہ حیدر علی کالی کٹ پہنچ گیا۔ یہاں کا حاکم زمورن تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی جنگ کے بعد مطیع ہو گیا، لیکن اس کے بھتیجے اور جانشین نے مزاحمت جاری رکھی۔ زمورن اس مزاحمت کو نہ روک سکا اور خراج ادا کرنے کے قابل بھی نہ رہا۔ اس نے غیرت کے مارے اپنے گھر کو آگ لگا دی اور خود بھی اس میں کود کر جل مرا۔ حیدر علی نے اس کے جانشین کو بھاگنے پر مجبور کر دیا اور کالی کٹ کا انتظام سنبھال لیا۔ جگہ جگہ فوجی چوکیاں قائم کی تاکہ کوئی بغاوت رونما نہ ہو۔ اس نے مالابار کی شہری حکومت کا سربراہ مقرر کیا اور خود کوئمبٹور کوٹ آیا۔ اسے کوئمبٹور آئے 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ مالابار کے نائروں نے بغاوت کر دی۔ نائر ایک جنگجو قوم تھی، وہ کسی طرح حیدر علی کا تسلط تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے۔ برسات کا موسم عروج پر تھا، لیکن اس بغاوت کو کچلنا بھی ضروری تھا۔ حیدر علی نے راستوں کی دشواری کی پرواہ نہیں کی۔ اس نے فوج کو حکم دیا کہ ننگے گھوڑوں پر سوار ہوں، اپنے ساتھ کمبلوں کے سوا کوئی سامان نہ رکھیں، ضروری اسلحہ بھی ساتھ نہ لیں،
اسلحہ اور سامان رست ہاتھیوں پر لدا ہوا تھا۔ مالابار میں حیدر علی کی جو فوج تھی اسے نائروں نے گھیر رکھا تھا۔ اگر حیدر علی ذرا بھی سستی کا مظاہرہ کرتا تو یہ تمام فوج لقمہ اجل بن چکی ہوتی۔ حیدر علی کے پہنچتے ہی نائروں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ اس علاقے میں چونکہ گھوڑے نہیں ہوتے تھے، اس لیے نائر نہ تو خود گھوڑوں پر سوار ہو سکتے تھے اور نہ گھڑ سواروں سے مقابلہ کر سکتے تھے، لہٰذا وہ ہر جگہ حیدری فوج کے گھڑ سواروں کے سامنے عاجز ہو جاتے تھے۔ حالت یہ تھی کہ ایک گھڑ سوار 100 نائروں کے لیے کافی تھا۔ نائر بھاگ کر جنگلوں میں چھپ گئے تھے۔ حیدر علی کی فوج جنگلات میں بکھر گئی اور چن چن کر نائروں کا صفایا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ان کی عورتیں اور بچے بھی ہلاکت سے نہ بچ سکے۔ حیدر علی تقریباً 1 ماہ تک مالابار میں مقیم رہا اور پھر شہری اور جو فوجی نظام سرداروں کے سپرد کر کے مالابار کو خیرباد کہہ دیا۔ مالابار پر اس کا تسلط ہو چکا تھا۔ اب اس کے دل میں یہ خواہش کروٹیں بدل رہی تھی کہ کوچین اور ٹراوانکور پر بھی قبضہ کر لے۔ اس خواہش کے پیدا ہونے کا ایک سبب یہ تھا کہ ٹراوانکور کے راجہ مرتند اروما نے کولچک کے مقام پر ولندیزی کو شکست دے کر ان کی طاقت کو کم کر دیا تھا، لیکن کوچین اور کرنگا نور میں وہ اب بھی بڑی طاقت سمجھے جاتے تھے۔ ان علاقوں میں ان کے جہاز اور قلعے موجود تھے۔ ولندیزی یہ چاہتے تھے کہ ٹراوانکور کے راجہ سے ان کے دوستانہ مراسم ہو جائیں، کیونکہ انہوں نے ٹراوانکور میں سیاہ مرچ کی خریداری کے لیے بھاری رقم لگا رکھی تھی۔ انہوں نے حیدر علی کو ٹراوانکور پر حملہ آور ہوتے دیکھا تو حیدر علی سے مذاکرات کیے۔ ان مذاکرات میں ولندیزیوں نے حیدر علی سے طے کیا کہ وہ کوچین کے راجہ کو ہراساں نہ کرے، کیونکہ کوچین سے کمپنی کا مفاد وابستہ ہے۔ یہ ضمانت بھی لی کہ اگر حیدر علی ٹراوانکور پر اپنا تسلط قائم کرتا ہے تو ان کی رقم کے تحفظ کی ضمانت دی جائے۔ ابھی حیدر ٹراوانکور پر حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہا تھا کہ اسے نظام اور انگریزوں کے درمیان معاہدہ طے پانے کا علم ہوا۔ یہ خبر بھی آ گئی کہ مادھوراؤ میسور پر حملہ آور ہوا ہے۔ اسے اپنی توجہ اس طرح مبذول کرنی پڑی اور وہ دور دراز مقام پر تھا۔ اس کا بیٹا اور دوسرے سردار ان مہمات سے نمٹ رہے تھے، لیکن حیدر علی اس وقت خود کو کسی جنگ میں الجھانا نہیں چاہتا تھا تاکہ ضرورت پڑے تو وہ یہاں سے بآسانی کوچ کر سکے۔ اس کے باوجود اس نے ٹراوانکور کے 7 گاؤں تاخت و تاراج کر ڈالے۔ انہی دنوں یہ خبر آئی کہ حیدر کو مشغول دیکھ کر نائروں میں آزادی کے جذبے نے سر اٹھایا ہے۔ انہوں نے حیدر کے کئی قلعے چھین لیے۔ دوسری طرف یہ خبر آئی کہ انگریزوں نے منگلور کی جانب کوچ کر دیا ہے۔ ان خبروں نے اسے مالابار کو نظر انداز کرنے پر اکسایا۔ اس نے سوچا موقع ملتے ہی وہ مالابار کو دوبارہ فتح کر لے گا۔ اس وقت تو اس سے جان چھڑانی چاہیے۔ اس نے یہاں کے سرداروں کو مطلع کیا کہ میں مالابار کو چھوڑ دوں گا اگر مجھے اخراجات ادا کیے جائیں جو اس سلسلے میں ہوئے ہیں۔ مالابار کے سرداروں نے یہ رقم ادا کر دی۔ حیدر نے بڑی ہوشیاری سے اپنی فوج کو صحیح سلامت مالابار کے بکھیڑے سے نکال لیا۔ 30 اگست سن 1773 کو نارائن راؤ کے قتل اور مرہٹا حملے کے خاتمے کے بعد حیدر نے مالابار کو دوبارہ فتح کرنے کے منصوبے پر عمل شروع کر دیا۔ حیدر کے 2 افسر آگے بڑھے اور کالی کٹ پر حملہ آور ہوئے، جس نے جلد ہتھیار ڈال دیے۔ حاکم کالی کٹ اندرون ملک کی کسی پہاڑ میں روپوش ہو گیا۔ کرنگا نور اور کوچین کے حکمرانوں نے بعجلت حیدر علی سے صلح کر لی اور کسی بڑی تباہی سے بچ گئے۔ حیدر علی نے مالابار میں جن علاقوں پر قبضہ کیا تھا وہاں پرتگالیوں کی تجارت خوب پنپ رہی تھی۔ حیدر نے ان سے اچھے تعلقات استوار کیے تاکہ انگریزوں اور پرتگالیوں کا گٹھ جوڑ نہ ہو سکے۔ لیکن جن دنوں انگریزوں نے منگلور پر حملہ کیا تو پرتگالیوں نے حیدر علی کے احسانات کا بدلہ دیا کہ انگریزوں سے ساز باز کر لی۔ اس ساز باز کے نتیجے میں انگریز بآسانی علاقے میں آن وارد ہوئے۔ چنانچہ حیدر علی نے مالابار پر دوبارہ قابض ہوتے ہی پرتگالیوں کو تمام مراعات سے محروم کر دیا۔